मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। हम लानत देते हैं ऐसे मुंतजमीन को। ये एड ज़दा औरतें, एड ज़दा, तलाक याफ्ता एड ज़दा, आप इनको मुबारकबाद दें, आप आके लीड करें। मैं ये कह रहा हूं कि ऐसी एड ज़दा मुतल्लका तलाक याफ्ता औरतों को एड्स फैलाने के लिए हरगिज नहीं निकलना चाहिए। तुम बोलते हो कि शहवत ऐसी चीज है फिक्री, ये क्या बात है? अरे तो तुम्हारे साथ किसी ने की होगी तो हमारा क्या कसूर है भाई? जिस मौलवी ने ऐसा किया उसको फांसी लगाओ, जिस इंजीनियर जिस डॉक्टर ने ऐसा किया उसको फांसी लगाओ। लिबरल ही तो मना करते हैं, आप भी खूनी वो लिबरल हो जो ऐसी फांसी की राह में भी रुकावट हो, और वहां से अमेरिका में बैठ के चीख चीख के कहते हो कि भाई ये होना चाहिए, होना चाहिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे विश्व में 8 मार्च का दिन वुमेंस डे के तौर पर मनाया जाता है। हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी यह दिन बड़े ही ज़ोर शोर से मनाया जाता है और सारी की सारी औरतें और उनके साथ औरतों के भले के लिए काम करने वाले NGOs बाहर निकल के अपना प्रदर्शन करते हैं। अब इस औरत मार्च में गे और लेस्बियन एक्टिविस्ट ने भी भाग लेना शुरू कर दिया है और वो भी अपने अधिकारों के लिए सरकार से लगातार लड़ रहे हैं। इस औरत मार्च को अब एक धार्मिक एंगल से भी जोड़कर देखा जा रहा है और टीवी पे बैठे हुए धर्म को जानने वाले मुफ्ती और मौलाना इसके बारे में अलग अलग तरह से अपनी अपनी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। आइए सुनते हैं इसी तरह की एक डिबेट को जिसमें मौलाना और एक्टिविस्ट के बीच में ज़बरदस्त डिबेट हुई। आइए सुनते हैं। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ठीक है जी, मुफ्ती साहब से जवाब लेते हैं। जी मुफ्ती साहब, अली का सवाल भी आपसे था। बहुत सारी बातें मैंने सुनी और मलिया साहिबा ने बहुत खूबसूरत बात की, सिद्दीक जान साहब की बात मैंने सुनी, अली साहब की भी। सबसे पहले तो याद रखिए कि गलत काम में मौलवी मुलव्विस हो, डॉक्टर मुलव्विस हो, इंजीनियर मुलव्विस हो, प्रोड्यूसर मुलव्विस हो, कोई एंकर मुलव्विस हो, सबको हम ये समझते चौक पर फांसी देनी चाहिए। हम उस कानून की हिमायत करते थे, लेकिन सो कॉल्ड जिस तरह असम्बली में बैठे हुए लोगों ने ज़ैनब वाले केस में उसकी फांसी की मुखालफत की कि सरेआम फांसी नहीं देनी चाहिए, वही लोग लिबरल्स के हामी हैं, वही चाहते हैं औरत मार्च हो। असल में औरत मार्च औरत के हुकूक दिलवाने की बात नहीं है, बल्कि औरत तक रसाई का एक जरिया है कि औरत बेपर्दा हो, औरत ऐसे नारे लगाए, घरों से बाहर निकले, धुतकारी हुई हो ताकि वो हमारे काम आए। इस्लाम जो है औरत को इतना मुकद्दस जानता है कि औरत का माना अगर डिक्शनरी में आप देखें तो छुपाने की चीज है, पर्दे की चीज है। करोड़ों रुपए किसी इमारत पर लगा दें, 5 स्टार होटल बना दें, लेकिन उसको गुलाब से छुपाया नहीं जाएगा, गुलाब से काबतुल्लाह को छुपाया जाता है जो सबसे मुकद्दस इमारत है। इस्लाम ने भी औरत को इतना मुकद्दस किया है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद फरमाता है करना फी बुयूतिकुन्ना, कि तुम अपने घरों में ठहरे रहो और वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, पहली उम्मत की जाहिल औरतों की तरह बनाव सिंघाव करके बार ना हो कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम कहता है कि तुम अपनी जीनत को छुपाओ। और ये नारे लगाने वालों के पीछे वो फहाशी, वो चीज है जो अमेरिका, लंदन और दीगर जगहों पर जहां बोलते हैं बहुत सच बोलने की बात है, लेकिन ना बहन का कॉन्सेप्ट है, ना बीवी का कॉन्सेप्ट है, ना किसी पर्दे का कॉन्सेप्ट है। वही कौम लूत की बात है, वही लेस्बियन की बात है, वही औरत की हम जिन्स परस्ती की बात है। हम कहते हैं हम वो तरक्की कर लें। इस्लाम सच बोलने का कहता है भाई, इस्लाम से ज्यादा हुकूक औरतों और मर्दों को किसी ने भी नहीं दिए। ये मगरिब का एक नजरिया है जिसको NGOs पैसे के बलबूते पर पाकिस्तान जैसे पाक वतन में नाफिज करना चाहती है। अली भाई, आपकी जो मैं बात कर रहा था कि आपने कहा कि पाकिस्तान में ये गुनाह भी होता है, ये गुनाह भी होता है, ये गुनाह भी होता है। भाई हम मानते हैं ये गुनाह होता है, करता कौन है? मैं और आप। पाकिस्तान इस काम के लिए बना नहीं था। क्या एक और गुनाह का इजाफा होना चाहिए? मेरा जिस्म मेरी मर्जी कहकर हम बापर्दा औरतों के जहन जो है जहन साजी करें, माइंड मेकअप करें कि भाई तुम बाहर निकलो, अपने हुकूक की आड़ में बेपर्दा हो जाओ। इसके पीछे खुला नारा यही है कि जिना को आम करो, फहाशी को आम करो, और यानी को आम करो, डाइवर्स लो। और एक तो वहां पर ऐसा शख्स बैठा हुआ था जो मैंने अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना, उसकी वीडियो कह रहा था निकाह तो होना ही नहीं चाहिए, निकाह की पाबंदी से आजाद होना चाहिए औरत को। तो भाई क्या होना चाहिए फिर? तो हम दुआ करते हैं जो इसकी हिमायत करते हैं कि अल्लाह तुम्हें मारवी सरमत जैसी बहनें भी दें, बेटियां भी दे, बीवियां भी दे। हमारी दुआ है तुम्हारे लिए। हमारे साथ मौजूद चीज ऐड करना चाहूंगी फिजा, में एक छोटी सी चीज ऐड करना चाहूंगी। अभी अली बात कर रहे थे कि जी महनाज का मैं एक पॉइंट लेना चाह रही हूँ। एक मिनट मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। महनाज साहब काफी देर से खामोश है, सॉरी मैं आपकी तरफ आती हूँ। महनाज साहब, अगर वाकई हम मगरिब से अलग हैं
اور چلیں مطلب مان لیتے ہیں کہ ہمارے اندر بھی بہت سے فلاز ہیں, بہت سی کمیاں ہیں, پاکستان ان چیزوں کے لیے نہیں بنا تھا, بڑی محنت سے لیا ہمارے آباء و اجداد نے پاکستان, بڑی جد و جہد کی. چلے مغربی معاشرے کی نسبت تو یہاں پہ اسلام ہے, ایٹ لیسٹ چلے نام کی حد تک ہے, ان سے بہتر ہے. پھر ہمارے یہاں اتنے فرسٹریٹڈ لوگ کیوں ہیں؟ مغرب میں شاید کم ہیں. آپ دیکھیں, ایک تو پہلے میں یہ وضاحت کر دوں فضا صاحبہ کہ یہ جو میں نے بات کی کہ دیکھیے یہ جو عورت مارچ شروع ہوا ہے یہ تو ایک بالکل نئی چیز ہے نا جی. عورتوں کے حقوق کے لیے جدوجہد تو شروع سے ہو رہی ہے بالکل. اور اگر ہم قیام پاکستان کے بعد زیادہ تاریخ میں نہ جائیں, قیام پاکستان کے حوالے سے ہی بات کریں تو ہمارے جو رہنما تھے انہوں نے تو خود عورتوں کو انکریج کیا تھا کہ وہ نکلیں اور پاکستان کی تحریک میں حصہ لیں. تو مناسب ہے جب تک نارمل جدوجہد تھی, پازیٹیو جدوجہد تھی, سوال بھی نہیں اٹھائے گئے تھے. جب اس طرح کی فضول قسم کی ڈراماٹائز قسم کی جدوجہد سامنے اور عورت مارچ کے نام پہ عجیب و غریب سے پلے کارڈز, تو پھر سوال بھی اٹھے, تبصرے بھی ہوئے, تجزیے بھی آئے سامنے. میں یہی عرض کر رہی ہوں کہ یہ تو ایک نئی چیز ہے جو ینگ لوگ لائیں. اب یہ ملیحہ صاحبہ میرے پیچھے پڑ گئی کہ میں نے کس کو بچی کہا, بھائی دیکھیے یہ تیسرا مارچ ہونے جا رہا ہے. آرگنائزرز جو ہیں وہ ینگ نسل سے ہیں, میں یہ کہہ رہی تھی جی. اور میں نے تو یہ شو دیکھا بھی نہیں جس کی آپ لوگ بات. اچھا ویسے ماروی سرمد کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ بینگ اے وومن آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا کہنا چاہیں گی آپ؟ بھئی وہ کیا عورت کو واقعی اتنا آزاد ہونا چاہیے کہ مرد اگر گالا گلوچ کرنے پہ آگے تو عورت بھی مکمل گالیاں نکالے, آگے سے مقابلہ کرے, یا کیا کہیں گی آپ؟ دیکھیے ہر انسان کا اپنا ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے اور وہی بات کوئی دوسری طرح سے کہتا ہے, وہی بات کوئی دوسری طرح. مطلب ایک آئیڈیل خاتون آپ انہیں کہہ سکتی ہیں, ایک رول ماڈل جب آپ ٹی وی پر آتا ہے ایک رول ماڈل بھی ہوتے ہیں نا. نہیں دیکھیے رول ماڈل کی کیا بات ہے, آپ کو پتہ نہیں آپ ہوں گی کسی کے لیے رول ماڈل, مجھے تو نہیں لگ رہا. جی جی سوری, تو اپنا اپنا ہے کہ آپ جس کو مطلب نہیں. فضا تو بہت سو کی ہے, فضا تو بہت سو کی رول ماڈل ہے. ماروی سرمد نہیں ہے کسی کی رول ماڈل. فضا کی تو میں خود جانتی ہوں جن کی وہ رول ماڈل ہے بہت سی. آپ ہر بات کو الٹا, میں فضا کو نہیں کہہ رہی ملیحہ, میں آپ کو کہہ رہی. نہیں آپ کو ملیحہ کو بھی نہیں نہ کہنا چاہیے. میں میرے پروگرام میں کوئی کسی کو برا نہیں کہے گا. نہیں ملیحہ بڑی رسپیکٹیبل ہے, ٹھیک ہے, میرے لیے مناسب آپ بھی رسپیکٹیبل ہے. جی جی مناسب ہے. چلے مناسب ہے, مجھے آپ کا جواب مل گیا. ٹھیک ہے آپ کا جواب مل گیا. آپ نے جس سے ملیحہ کا مطلب پوچھا, میں نے سے ماروی کا تھا, آپ نے ملیحہ کو برا کہہ دیا یعنی ٹھیک ہے. ماروی آپ کو جی ملیحہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں. جی اگر ہم پاکستان بننے کے بعد کی بات کر رہے ہیں تو ہماری رول ماڈل محترمہ فاطمہ جناح نو ڈاؤٹ ہے قائد اعظم کے ساتھ. سوری ٹو سے کتابوں کی حد تک عملی طور پہ ہم کام کھڑے ہیں, یہ تمہارا مسئلہ ہے. ہم کتابوں سے نہیں باہر آتے نا, پریکٹیکلی ہم کسی اور کو رول ماڈل سمجھیں اور کتابوں کی حد تک فاطمہ جناح کو سمجھیں, یہ ہمارے دوہرے معیار ہیں. جی ملیحہ, جی ملیحہ نے کہا تھا کہ میرا جسم میری مرضی. جی فاطمہ جناح نے کبھی نہیں کہا تھا کہ لو بیٹھ گئی تمیز سے, نہیں بیٹھوں گی, کھانے خود گرم کرو جا جا کے. فاطمہ جناح بہت ڈیسنٹ خاتون تھی, اور میں حیران ہوں کہ یہ عورت مارچ میں عورتوں کے حقوق کی تو بات کی ہی نہیں جا رہی. ابھی جس طرح میں پہلے بھی بات کر رہی تھی, یہ علی نے کہا کہ بہت نیچرل ہے, گے یا لیسبین ہونا بہت نیچرل ہے, مان لیا, چلیں جی آپ کی ایک ایب نارمل اورینٹیشن ہو گئی. علی نے کہا اٹس آل اباؤٹ یور مائنڈ. ہاں آپ کے مائنڈ, قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو سورہ لوط, حضرت لوط علیہ السلام کا جو ذکر ہے, تو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا کیا علی اس کا جواب میں آپ سے لوں گی, جنہوں نے اپنی اس اچھا میں جواب دینا چاہوں ملیحہ آپ کی بات کا جواب, تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نشان عبرت بنایا. اس کا جواب لیتے کہ ملیحہ ٹھیک, اس کا جواب علی آپ سے لوں گی. ان لوگوں کی ایک لائن بس, ایک لائن, ان لوگوں کی جو بیہودہ پلیکارڈز ہیں اور غیر معیاری گفتگو سے ہو کیا رہا ہے کہ اصل میں جو عورتیں بیچاری پس رہی ہیں نا, پاکستان کی 60 سے 70% عورتیں جن کو جہیز کی لعنت کا سامنا کرنا پڑتا ہے, جن کو تعلیم نہیں دلوائی جاتی, ان کی تو بات ہی نہیں کر رہا, کریئر پروگریشن ان کی تو بات ہی نہیں کر رہا, جن کو لڑکی ہونے کی وجہ سے کم تر ٹریٹ کیا جاتا ہے گھروں کے اندر, ان کو آج کا مرد کہتا ہے کہ یہ دیکھ لو آزادی, ہم تمہیں ایسی آزادی ہرگز نہیں دیں گے. تو ان کا تو کیس انہوں نے اور زیادہ کمزور کر دیا. یہ کہاں سے پس رہے ہیں ان کے, آپ کبھی یقین کیجئے جتنی بھی عورتیں, میجورٹی ان میں سے جو نکلتی ہیں عورت مارچ کے لیے, زیادہ تر کے ملازمین رو رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اتنا برا سلوک کیا جاتا ہے ان کے گھروں میں جا کے. اچھا سوری ٹو سے ایک اور حقیقت کہ ہمارے یہاں ایک اچھی خاتون کا اور بہت آئیڈیل کا خاتون کا کانسیپٹ بھی ہے کہ بیچاری بہت اچھی بولتی نہیں ہے,
چپ کر کے سن لیتی ہے, سہ لیتی ہے, برداشت کر لیتی ہے, میں- بڑی اچھی ہے بیچاری. جی جی ایگزیکٹلی. سو ایسی ڈیسنٹ اور اچھی خواتین میں سمجھتی ہوں اس دفعہ مہناز صاحبہ کو چاہیے کہ اس دفعہ یہ روایت کو توڑیں, اور یہ جو جس قسم کے بیہودہ پلے کارڈز ہیں, میں ان کے ساتھ لیڈ کروں گی عورت مارچ کو. اگر یہ پلے کارڈز اٹھائیں کہ جائیداد میں حصہ دو, ٹھیک ہے ملیحہ, آپ کا پوائنٹ آ گیا. جی علی, دیکھیے میری سے بات منع کا کرو. مکمل ہونے دیں. آپ میری بات ہی نہیں علی کی مکمل بات کے ہونے بعد میں دیں. آپ کی طرف آ رہی ہوں مہناز صاحبہ. علی کا ایک پوائنٹ ہے, مہناز صاحبہ, اس کے بعد میں آپ کی طرف آ رہی ہوں. جی 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 میرا چھوٹی سی بات ہے. صدیق بھی نہیں بول رہے کافی دیر. جی قوم کا علی, ذکر کیا انہوں نے. پہلی تو بات یہ کہ قوم لوط جو ہے اس میں صرف گے اور لیسبین کا ایشو نہیں چل رہا تھا, اس میں یہ بھی ایشو چل رہا تھا کہ اس میں بھائی اور بہن کی تمیز نہیں تھی, اس میں باپ اور بیٹی کی تمیز نہیں تھی, اس کے اندر انسیسٹ چل رہا تھا, یہ بھی ختم ہو جائے گی جو حالات چل رہے ہیں. It was just وہ سب چیزیں ہیں. دوسری بات یہ کہ جس معاشرے کے اندر سیکشل ریپریشن ہوتی ہے, جہاں پر ایک لڑکی اور لڑکے کو ڈیٹ پہ جانے کو معیوب سمجھا جاتا ہے, وہاں پر جہاں پہ کیونکہ دیکھیے سیکس ایک فطری چیز ہے, تو یہ تو اللہ میاں نے ہم لوگوں کو بنایا ہی اس طرح ہے کہ پیپل آر سیکشول بینگز, اور اگر آپ ان کو ڈینائی کریں گے صحیح اللہ تعالیٰ پہ چیز الزام کرنے نہ سے, لگائیں. اللہ رب العزت نے ایسے نہیں بنایا, اس اللہ پہ- تعالیٰ نے, آپ غلط کہہ رہے ہیں, پہلے بھی آپ نے غلط کہا تھا. مفتی صاحب مجھے مجھے مکمل کر لینے میں آپ کو بتاتا ہوں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا. منتظمین کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. ہم لعنت دیتے ہیں ایسے منتظمین کو. یہ ایڈ زدہ عورتیں, ایڈ زدہ, طلاق یافتہ ایڈ زدہ, آپ ان کو مبارکباد دیں, آپ آ کے لیڈ کریں, ہم آپ کو منع کر رہے ہیں. جوک نکلے اور 8 مارچ کو عورت مارچ کو کامیاب اچھا چیخنا بند کر دیں تو پھر میں عرض کروں گا. لوگوں کو آپ کی آواز ویسے بھی آ رہی ہے امریکہ سے, اس کے ذریعے آ رہی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسی ایڈ زدہ مطلقہ طلاق یافتہ عورتوں کو ایڈز پھیلانے کے لیے ہرگز نہیں نکلنا چاہیے. اور آپ جو بار بار بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنایا, اللہ رب العزت نے ہمیں ایسا ہرگز نہیں بنایا. اللہ رب العزت فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا, کیا تم یہ سمجھتے ہو ہم نے تمہیں بیکار بنا دیا؟ نہیں, بلکہ تمہیں اپنی عبادت کے واسطے بنایا. تم بولتے ہو کہ شہوت ایسی چیز ہے فطری, یہ کیا بات ہے؟ ارے تو تمہارے ساتھ کسی نے کی ہوگی تو ہمارا کیا قصور ہے بھائی؟ جس مولوی نے ایسا کیا اس کو پھانسی لگاؤ, جس انجینئر جس ڈاکٹر نے ایسا کیا اس کو پھانسی لگاؤ. لبرل ہی تو منع کرتے ہیں, آپ بھی خونی وہ لبرل ہو جو ایسی پھانسی کی راہ میں بھی رکاوٹ ہو, اور وہاں سے امریکہ میں بیٹھ کے چیخ چیخ کے کہتے ہو کہ بھائی یہ ہونا چاہیے, ہونا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ پھانسی کسی چیز کا سلوشن نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن نے کہا ہے کہ موت کی سزا دینی چاہیے ایسے شخص کو جو شادی شدہ ہو اور وہ زنا کرے. اسلام یہ کہتا ہے جو کسی بچی کو قتل کرے, کسی بچے کو قتل کرے, اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے. یہ اسلام کہتا ہے. پاکستان کو لٹکانا پڑ جائے, بالکل لٹکائیں. اسلام کہتا ہے اگر کسی ایک کے قتل میں پوری دنیا ملوث ہو جائے اللہ سب کو دوزخ میں ڈال دے گا. جگہ منہ مارتا ہے. ارے میری بات سنیے آپ صاحب, آپ امریکہ میں رہ کر تھوڑا سا ذہن آپ کا ادھر ادھر ہو گیا ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب پر نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ہم بڑے خاص لوگ ہیں, آپ ہمیں ذلیل کرنے پہ تلے ہوئے ہیں کہ عورتوں کے حقوق کے لیے بھلے اگر کسی نے کسی بچی سے غلط کام کر دیا تو سب عورتیں نکل آئیں غلط کام کروانے کے لیے. شرم آنی چاہیے آپ کو یار, یہ کوئی لبرل ہوتے ہیں؟ لبرل کا مطلب یہ نہیں ہے. اور ہاں دوستو, اس ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں. دھنیہ واد.